بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ کو جعلی عاملوں نے لوٹا ہے؟ کیا آپ کو جعلی عاملوں نے لوٹ کر دھوکے کا شکار کیا ہے؟ کیا اس نے آپ سے ایسا جھوٹ بولا جس کی وجہ سے آپ اس کی طرف مائل ہوئے اور مائل ہونے کے بعد آپ نے اس کے اوپر اعتماد کیا اور اس نے آپ کے اعتماد کو توڑ دیا؟ تو آج میں اس چیز کے اوپر بات کروں گا۔ اس سے پہلے ایک چیز ہم سب کو سمجھنی چاہیے کہ اللہ نے یہ جو زندگی مجھے اور آپ کو دی ہے، یہ ایک امانت ہے۔ یہ ایک امانت ہے اور اس کو اگر ہم صحیح گزاریں گے، جنت کے راستے پہ گزاریں گے، دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ اور اگر اس کو ہم نے برے راستے پر، جہنم کے راستے پر گزارا، دنیا بھی خراب ہوگی اور مرنے کے بعد والی زندگی بھی خراب ہوگی۔ تو میں دبئی میں تھا، مجھے کسی نے دبئی میں بلایا، وہ تھے جو بلانے والے، مجھے وہ مسلمان تھے، تو جس کے لیے بلایا گیا وہ ہندو تھا۔ اور انہوں نے مجھے جب وہاں پہ میں نے ان کا علاج کیا، اللہ کے فضل سے وہ بہتر ہوئے، ان کا ذہن بھی اسلام کی طرف تھوڑا تھوڑا آنا شروع ہو گیا۔ تو کیا ہوا کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ کم از کم 100 عامل ایسے ہوں گے جنہوں نے مجھ سے پیسے لیے، میرا کچھ کیا نہیں، میرا نمبر بلاک میں ڈال دیا، اور انہوں نے جو کہا میں نے وہ کیا۔ وہ کہنے لگے کہ ایک مرتبہ تو ایک نے تو یوں کہہ دیا کہ آپ کسی ایسے چوک میں جائیں، کسی ایسے چوک میں جائیں، میں آپ کے اوپر عمل کروں گا، آپ کے جنات ادھر آپ کو نظر آئیں گے، نظر آنے کے بعد جب آپ کو نظر آئیں گے آپ اس کو چھوڑ دینا ادھر ہی، اور آپ ادھر سے نکل جانا، آپ کے جن ختم ہو جائیں گے۔ یعنی میں حیران ہوتا ہوں اس طرح کے عاملوں کے اوپر کہ تم یار مسلمان بھی ہو، تم اللہ کا نام بھی لیتے ہو، اور تم کس شیطان کے پیچھے چل رہے ہو؟ خیر وہ بڑا پڑھا لکھا تھا اور اس کی اچھی خاصی ادھر سیلری بھی تھی، وہ جس کمرے میں جس بلڈنگ میں رہتا تھا وہ بھی ٹھیک ٹھاک کمرہ تھا، کوئی ایسا نہیں تھا۔ تو کہتے ہیں اب ایک چوک میں بیٹھ گیا اور اس نے کہا کہ پاؤں کے بل بیٹھنا ہے نا، یعنی پاؤں ایسے کر کے، یعنی نیچے آپ نے نہیں، تو ایسے جیسے پاؤں کے ساتھ بندہ ایسے کر کے بیٹھتا ہے نا، تو ایسے آپ نے بیٹھنا ہے۔ کہتا ہے میں بیٹھ گیا، تو ایک میرے ساتھ اور بھی کھڑا تھا، وہ اس کے ساتھ فون پہ بات کر رہا تھا اور وہ فون والا مجھے بتا رہا تھا۔ کہتے ہیں یہ تعویذ پاؤں کے نیچے رکھو، پاؤں کے نیچے رکھا، یہ تعویذ آپ پکڑو اور اپنے دانت کے نیچے رکھو، دانت کے نیچے رکھا، دانت کے نیچے رکھنے کے بعد کیا ہوا؟ کہتے ہیں جی وہ کہنے لگا کہ مجھے تو کچھ بھی نہیں نظر آ رہا۔ کہتے ہیں جی تھوڑی دیر ٹھہر جو۔ کہتا ہے اس نے آدھا گھنٹہ میرا ادھر لیا اور مجھے نہ تو کوئی جن نظر آیا، نہ میرے پہ کوئی بوجھ پڑا، نہ مجھے کوئی فائدہ ہوا۔ کہتے تھک کار کے میں وہاں سے اٹھا اور میں نے اس کو کہا کہ یہ کیا ہمیں بے وقوف بنا رہے ہیں۔ کہتے ایک نے کیا کیا کہ ہمیں کہا کہ ہمیں پیسے بھیجو اور ہم آپ کے لیے ادھر سے جنات بھیجتے ہیں۔ کہتے ہم نے اس کو بھی پیسے بھیجے، کچھ بھی نہیں اس نے کیا نا۔ تو اس طرح کے لوگ جو یوٹیوب پر بیٹھ کر علاج کے بہانے سے لوگوں سے پیسہ لوٹتے ہیں، ان کو جھوٹ بتاتے ہیں، ان کے ساتھ جھوٹ کے ساتھ یعنی بولتے اپنی طرف سے وہ ایسا ہے جیسے سچ بول رہے ہیں، اگلا بندہ اس کی بات پہ یقین کرتا ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کو ایسا وہم ڈالتے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ مجھے ابھی دبئی سے ایک لڑکے نے ویڈیو بھیجی، پہلے تو اس نے مجھے کال کی، میں نے اس کی بات سنی، اس نے وائس میسج بھیجا، میں نے اس کا جواب دیا۔ کہتے جی میں کسی عامل سے کوئی دم کروا رہا تھا، اپنا کوئی علاج کروا رہا تھا، تو اس نے مجھ سے پیسوں کی ڈیمانڈ کی، میں نے اس کو کچھ پیسے بھیج دیے، اس کے بعد اس نے اتنے ہی پیسوں کی اور ڈیمانڈ کی، تو میں نے کہا اور تو میرے پاس نہیں ہے،
تو اس نے کہا بھیج دو ورنہ یہ عمل تم پہ پلٹ دوں گا، بھیج دو ورنہ یہ عمل تم پہ پلٹ دوں گا۔ کہتے اس کے بعد اس نے ایک ویڈیو میری طرف بھیجی، اس نے وہ ویڈیو مجھے بھی سینڈ کی، اگربتیاں لگی ہوئی ہیں، گلاب کے پھول پڑے ہوئے ہیں، چراغ جل رہے ہیں اس کے اندر، اور چراغ جلنے کی وجہ سے پیچھے ہوں ہوں کی ایسی نا آوازیں آ رہی تھی، اور اس نے پہلے تو بسم اللہ پڑھی، پھر اس نے کہا میں مسلمان، اس میں وہ کلمہ بھی غلط پڑھتا ہے، تو اس کو وہ ویڈیو بھیجی کہ یہ تمہارے اوپر میں جادو الٹ کر رہا ہوں۔ تو اس طرح کے عامل اگر آپ کو ملے جو آپ کو وہم ڈالتے ہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے افریقہ سے کال آئی تھی، جب میں نے ظہر کی نماز پڑھی افریقہ سے کال آئی، وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے جی کسی نے کہا ہے جی میں نے آپ کا حساب لگوایا ہے، آپ کے اوپر بڑا سخت جادو ہے، اس جادو کی وجہ سے آپ کے اوپر یہ مسائل آ رہے ہیں، تو آپ فور فلم مجھے 40,000 روپیز بھیجو اور آپ کا کام شروع کر دے۔ تو مجھے کہتے ہیں کہ جی بتائیں مجھے، تو میں نے کہا بھیج کے دیکھ لے، بھیج کے دیکھ لے، اس کے بعد نہ نمبر ہوگا، نہ بندہ ہوگا، نہ کوئی چیز ہوگی، 8-10 دن آپ کو ایسے جو ہے نا وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائیں گے، اس کے بعد آپ کا نمبر بلاک پڑا ہوگا۔ اور بعض عامل کیا کرتے ہیں جی، آپ کو کہتے ہیں کہ جی ہم نے آپ کا کام شروع کر دیا، آپ کے لیے ایک بکرا، پہلے آپ کو بکرے کی ویڈیو دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھیں بکرے کا دل نکالا، بکرے کے دل کے اندر سوئیاں لگائیں، یہ کیا وہ کیا فلان کیا، اور لوگ پھر کہتے ہیں جی واہ اس نے تو بڑا کام کسی کا کیا، پھر اس کے اندر اسی کے چینل کے اوپر کچھ میسیجز آتے ہیں جی میرا فلاں کام جو آپ نے کیا وہ سب اس کے اپنے لوگ ہوتے ہیں، سب ان کے اپنے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ پردے کیوں فاش کر رہے ہیں؟ آپ کے اندر ایک شعور ایسا پیدا ہونا چاہیے، آپ کے اندر ایک شعور ایسا پیدا ہونا چاہیے کہ جو آپ کو قرآن کی آیت بتائے، جو آپ کو قرآن کا کوئی وظیفہ بتائے، جو آپ کو کوئی مسنون دعا بتائے، جو آپ کو تہجد پڑھنے کے لیے کہے، جو آپ کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے کہے، جو آپ کو کہے کہ ہر نماز کے بعد یہ پڑھو، جو آپ کو کہے کہ باوضو رہو، اس جیسے عامل سے تو بات کریں، بات سنیں، اس کو ملیں، اس سے دعا کروائیں، اس سے علاج کروائیں۔ اس کے علاوہ جو آپ کو عامل ملتے ہیں جو آپ سے الو کا خون مانگتے ہیں، الو مانگتے ہیں، الو کی جگہ پہ آپ کو پیسے مانگتے ہیں، وہ آپ کو کہتے ہیں جی اتنا اتنا آپ کے اوپر مشک لگے گا، اتنا اتنا آپ کے اوپر یہ لگے گا، فلاں بکرے لگیں گے، اتنے بکرے لگیں گے، یہ لگے گا، اتنے لگیں گے۔ ابھی مجھے کینیڈا سے کال تھی، کینیڈا سے میں نے کال سنی، کافی دن سے میں ان کی بات سن رہا ہوں، ان کو علاج کے نام پہ میں خود حیران ہو گیا کہ 10 20 30 50 لاکھ روپے انہوں نے کہا کہ کم از کم مجھ سے $1.5 لاکھ لیا گیا ہے، مختلف پریوں کے نام پہ، علاج کے نام پہ، جادو کے نام پہ، آپ سے یہ جادو ہٹایا جا رہا ہے، آپ کو پری بھیجی جا رہی ہے، آپ کو پیسے والی پری ٹرانسفر کی جا رہی ہے، اور کچھ دن پہلے تو میں نے ان سے کہا سب کچھ بھول جائیں، یہ میں آپ کو عمل بتا رہا ہوں، اس کو کرتے رہے انشاءاللہ آپ بہتر ہو جائیں گے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ میری ویڈیو کس وجہ سے آپ نے دیکھی، اور آپ نے مجھے کہتے میں نے اس لیے دیکھی کہ آپ اس میں وہ بات بتا رہے ہیں جو سب سے ڈیفرنٹ ہے، سب سے ڈیفرنٹ اس لیے بات بتا رہے ہیں کیونکہ ہم پریوں جناتوں کے نام سے، جادو کے نام پہ دھوکہ فراڈ نہیں کرتے، اس لیے نہیں کرتے، اس لیے نہیں کرتے، اس لیے نہیں کرتے، قیامت کے دن بندے کے پاؤں ایسے پکڑے جائیں گے، زمین نے اس کے پاؤں پکڑ لے گی ایسے، 4 سوالوں کے جواب دے گا تو زمین اس کے پاؤں چھوڑے گی۔ اس میں یہ ہوگا ایک کہ زندگی کہاں پہ گزاری، جوانی کہاں پہ گزاری، پھر تیسرا سوال آئے گا کہ مال کس طرح کمایا اور کس کس کاموں میں خرچ کیا، مال کس طرح کمایا اور کس کس کاموں میں خرچ کیا، اور جو تمہیں علم تھا
اس کے اوپر تم نے عمل کیا کیا۔ اب جو عمل دھوکے سے، فراڈ کے ساتھ کسی کا مال منگواتے ہیں، کھاتے ہیں، پھر جب وہ اور نہیں بھیجتا اس کو دھمکی دیتے ہیں، پھر اس دھمکی پہ بھی نہیں آتا، تو پھر ظاہری بات ہے اس پیسے سے بچوں کی ضروریات پوری کرے گا یا اپنی ضروریات پوری کرے، یہ دو ہی چیزیں ہیں۔ یہ تو کبھی ہوا ہی نہیں ہے کہ فراڈیے نے فراڈ کیا ہو اور سارا پیسہ جا کے غریبوں میں تقسیم کر دے، سارا پیسہ مسجد میں ڈال دے، سارا پیسہ جا کے کسی کو بھوکوں کو کھانا کھلا دے، سارا پیسہ پکڑے کسی جا کے ٹرسٹ میں دے دے۔ یہ تو ہوگا نہیں۔ وہ یہ پیسہ یا اپنی ذات پہ خرچ کرے گا یا وہ اپنی اولاد کے اوپر خرچ کرے گا، اپنے گھر کے اوپر خرچ کرے گا۔ تو بتائیں کہ جو پیسہ وہ حرام کا اپنے اوپر یا بچوں کے اوپر خرچ کرے گا، کیا اس طرح کبھی ہوا ہے کہ ایک بندہ مرچیں لگائے، ایک بندہ، یہ بڑے اللہ والوں کی بات ہے ان کے بیان میں، کہ ایک بندہ مرچیں لگا کے اور مرچوں کی کاشت کرتا ہے، مرچیں لگاتا ہے اور امید لگا کے بیٹھ جائے کہ یہاں سے سیب نکلیں گے، تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہاں پہ سیب نکلیں۔ تو اس لیے میں ان عاملوں سے بھی گزارش کرتا ہوں، ان علاج کرنے والوں سے بھی گزارش کرتا ہوں۔ ایک کتاب میں نے پڑھا تھا فضائل صدقات کے اندر، اس میں لکھا ہوا تھا کہ اللہ نے ایک نعمت آپ کو دی ہے اور اس نعمت کا فائدہ لوگوں کو نہیں ہوتا، لوگوں کو نہیں ہوتا، اللہ وہ نعمت اس سے چھین کے لے کے کسی اور کو دے دیتے ہیں۔ تو اس لیے فراڈیوں سے بچیں، جو آپ کو قرآن کے ساتھ دھوکہ دیتے ہیں، یعنی قرآن کو لٹکاتے ہیں، پھر اپنے ہاتھ کے ساتھ اس کو گھماتے ہیں، آپ کو وہ دھوکہ دیتے ہیں، پیسوں کے نام پہ آپ کو کہتے ہیں جی آپ پہ جادو ہے، آپ پہ بندش ہے۔ آپ کو میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ جس کے اوپر جادو ہے یا بندش ہے، تو وہ اس نے یہ بات نہیں سنی ہوئی کہ اللہ شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے۔ تم ایک بار اللہ سے تو بات کرو، تم ایک بار اللہ سے تو کہو کہ یا اللہ مجھے جادو ہو گیا، مجھے بندش ہو گئی، مجھے رزق کی بندش ہو گئی، مجھے دنیا کے سارے جادو مجھ پہ چل گئے۔ یا اللہ تیرے لیے تو یہ جادو مشکل نہیں ہے اتارنا۔ تو اس لیے جو عامل آپ سے پیسے مانگے، سب سے پہلے اس کو کوئی رزلٹ دو، اس کو کوئی رزلٹ دو، مجھے کوئی رزلٹ دو، میں آپ کو ڈبل پیسے بھجواتا ہوں، مجھے رزلٹ دو۔ اس کو کہیں کہ مجھے کوئی فائدہ دو، میں بھی آپ کو پیسے بھیج دیتا ہوں۔ پہلے پیسے نہ مجھ سے مانگو، پہلے مجھے کوئی فائدہ دو۔ میرے اوپر اگر جادو ہے تو اس کو پروف کرو، اس کو سامنے لے کے آؤ، میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے سامنے لایا تو میرے اوپر واقعی جادو ہے۔ ایک تو اس کے ساتھ یہ کریں۔ دوسرا اس کو کہے کہ مجھے کچھ فائدہ دو، میرا کوئی کام جو اٹکا ہوا ہے یا میرا کوئی طبیعت خراب ہے تو اس کو ٹھیک کرو، میں آپ کو پیسے بھجوا دیتا ہوں۔ جو آپ کو یہ کہے کہ پیسے بھجوائیں پھر آپ کا کام شروع کرتے ہیں، تو اس کو کہو شروع کر دو، تم نے کون سا وہاں سے کرین لے کے آنی ہے اور اس کرین سے مجھے اٹھانا ہے تم نے اور پھر شروع کرنا ہے۔ وہ آپ کو کہے گا جی مجھے چیزیں چاہیے، سامان چاہیے، اس کو کہو کون سی تم ادھر جہاز فٹ کرنے لگے ہو۔ تو اس سے کہیں پہلے مجھے فائدہ دو، پہلے مجھے رزلٹ دو، پہلے میری تشخیص کرو، پہلے مجھے بتاؤ، پھر میں آپ کو جو بھی آپ پیمنٹ کہیں گے میں وہ دینے کے لیے تیار ہوں، جہاں پہ آپ کہیں گے میں آنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس لیے اس طرح کر کے آپ ان عاملوں کو دیکھیں، اور یوٹیوب پہ جتنی یہ جعلی ویڈیوز پڑی ہیں، جتنی بھی جعلی ویڈیوز پڑی ہیں، اگر یہ بنانے والے مسلمان ہیں تو یہ مسلمان یاد رکھیں کہ یہ ان ویڈیو کی وجہ سے دوزخ کا منہ دیکھے گا۔ کسی نے کہا ہوا ہے جی نفس پہ لکھیں پری آ جائے گی، کسی نے کہا کہ یہ چیز اس میں ڈالیں اور یہ چیز بہت بہت عجیب قسم کا لوگ دیتے، تو کم از کم آپ کو شرم اور حیا ہونی چاہیے کہ جس طرح کی آپ لوگوں کو ویڈیوز کے ذریعے دھوکہ دیتے ہیں،
ویڈیوز کے ذریعے لوگوں کو لوٹتے ہیں، ویڈیوز کے ذریعے آپ ان کو بلیک میل کرتے ہیں، ان سے باز آ جائیں، نہیں تو اللہ آپ کو ایسی بیماری میں مبتلا کرے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ روئیں گے، آپ کو رونے کی وجہ کا نہیں پتہ لگے گا، آپ پریشان ہوں گے، پریشانی کی وجہ آپ کو نہیں پتہ ہوگی کہ کیا پریشان، آپ بیمار ہوں گے، وہ ڈاکٹر آپ کو چیر رہا ہوگا اور آپ بے بس ہو کے اپنے آپ کو چروا رہے ہوں گے اس سے۔ تو اگر آپ اس طرح کا پیسہ اپنی اولاد کو کھلائیں گے، یہی اولاد آپ کو مرنے کے بعد بھول جائے گی، آپ کو کوئی صالح ثواب نہیں کرے گی۔ تو اس لیے بد دعائیں اپنے کھاتے میں نہ ڈالیں، بد دعائیں اپنے کھاتے میں نہ ڈالیں، اور دعائیں لیں، لوگوں کی دعائیں لیں، کیونکہ یہ دنیا ساری کی ساری، اس میں جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ہیں، یہ اللہ کے عیال ہے۔ اللہ پاک یہ ساری دنیا میری عیال ہے، جو اس پہ رحم کرے گی میں اس پہ رحم کروں گا، جو اس پہ رحم نہیں کرے گی میں اس پہ بھی رحم نہیں کروں گا۔ تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا، تاکہ کوئی بہن، کوئی بھائی ان جعلی عملوں کے ہتھے نہ چڑھے، کوئی بھائی یا بہن ان کو کوئی پیسے نہ بھیج دے، کوئی بھائی یا بہن ان کی وجہ سے اپنے ایمان و یقین سے خراب نہ ہو جائیں، ان کی وجہ سے کوئی مذہب چینج نہ کر لے، ان کی وجہ سے کسی کا دل نہ ٹوٹے، ان کی وجہ سے کوئی پریشان نہ ہو، بلکہ جعلی عاملوں سے میں یہ بھی کہہ دوں، جھوٹے عاملوں سے میں یہ بھی کہہ دوں کہ آپ کے لیے خانہ کعبے کے اندر بد دعائیں کرتے ہوئے میں نے بندے کو سنا ہے۔ اس نے کہا کہ میں سعودیہ میں رہتا ہوں، میرے ساتھ انہوں نے اس طرح کیا، تو کیا خیال ہے کہ وہ جا کے ادھر بد دعا نہیں کرے گا؟ وہ مسجد نبوی کے اندر جا کے آپ کے لیے بد دعا نہیں کرے گا؟ وہ مسجد میں جا کے آپ کے لیے بد دعا نہیں کرے گا؟ تو اس لیے ان کی بد دعاؤں سے بچیں اور خود کو اچھے عامل بنائیں، نہیں تو اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ اگر میرا رزق یہاں پہ ہے تو میرا رزق تو ٹھیک نہیں ہے، آپ اس کے متبادل مجھے کچھ دے دیں، اور صحیح عملیات سیکھیں، صحیح لوگوں کا علاج کریں، صحیح لوگوں کو فائدہ دیں، دھوکہ نہ کریں، کیونکہ دھوکے باز لوگ کبھی بھی زندگی میں نہ آگے بڑھتے ہیں نہ بڑھ سکتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے گا، اس کو اپنے آس پاس کے لوگوں میں لازمی شیئر کیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔